اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ بتحقیق ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو نصیحت کی ہے اور تمہیں بھی یہی نصیحت ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور اگر کفر اختیار کرو گے تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے، اور اللہ ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور کفالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اس بات پر تو اللہ خوب قدرت رکھتا ہے۔ جو فقط دنیاوی مفاد کا طالب ہے، بس اللہ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف کے سچے دائی بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بنو، اگرچہ تمہاری ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی امیر یا فقیر ہے تو اللہ ان کا بہتر خیر خواہ ہے، لہذا تم خواہش نفس کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو، اور اگر تم نے کج بیانی سے کام لیا یا گواہی دینے سے پہلو تہی کی تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے سچا ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے، اور جس نے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا، وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ انہیں نہ تو معاف کرے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقوں کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا حامی بناتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ان سے عزت کی توقع رکھتے ہیں؟ بے شک ساری عزت تو خدا کی ہے، اور بتحقیق اللہ نے پہلے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرمایا کہ جہاں کہیں تم سن رہے ہو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب تک وہ کسی دوسری گفتگو میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح کے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تمام منافقین اور کافرین کو جہنم میں یکجا کرنے والا ہے۔